آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک گئے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا کہ محبوب اب ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے جاؤ۔ وہ وقت قریب آیا کہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما دیا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا کہ اللہ کی طرف سے جب بھی حکم آ گیا، پیغام آ گیا تو ہم نے ہجرت کر کے جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ آپ فرماتے کہ جب سے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو ہم نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پاک جانا ہے۔ آپ فرماتے کہ میں اس وقت سے لے کر ہجرت کی رات تک کبھی سویا نہیں تھا، اور میں نے جب میرے آقا نے فرمایا کہ آج ابو بکر آج ہجرت کرنی ہے، میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر کو ساتھ لیا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور کیا فرمایا کہ علی ہم جا رہے ہیں صبح کے وقت، یہ امانتیں جو مدینہ مکہ کے لوگوں نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو صادق الامین سمجھتے ہوئے اپنی امانتیں میرے آقا کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مکہ والوں نے اپنی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے اپنے پیسے رکھے ہوئے تھے، کسی نے اپنا سونا رکھا ہوا تھا، کسی نے اپنا مال دولت رکھا ہوا تھا، کسی نے اپنی جائیداد رکھی ہوئی تھی۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کا وقت آ گیا تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا علی آج کی رات میرے بستر پر سو جا، یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں صبح کے وقت ان کے مالکوں تک پہنچا کے میرے پیچھے مدینہ پاک آ جانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، 2 اونٹ لیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا اور ایک اپنے لیے مکہ پاک سے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے کبھی اونٹ پہ چلتے ہیں، کبھی پیدل چلتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگا دی، عبد الرحمن کی ڈیوٹی لگا دی، اے بیٹا تم نے مکے والوں کی باتیں سننی ہیں، ان کی مجلس میں جا کے بیٹھنا ہے، جو بھی مشورہ ہو، جو بھی باتیں ہوں، جو بھی وہ سازشیں کریں، ہماری تلاش میں جن لوگوں کو بھیجیں آپ نے اگر ہمیں وہ پیغام پہنچانا ہے، ہمیں بتانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن آپ کی یہ ڈیوٹی لگ گئی، وہ سارا دن لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا، لوگوں کی باتیں سنتا۔ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی ڈیوٹی تھی کھانا پکا کے دینا، اور ایک آپ کا غلام تھا آپ کا بکریاں چرانے والا، اس کی ڈیوٹی تھی کھانا لے کر غار ثور میں جانا، غار حرا میں جانا، جا کر جس جگہ پر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک قیام کیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اس پہاڑ کے قریب پہنچے جس پہاڑ کی چوٹی پر جانا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میں آمنہ کے لال، اے اللہ کے محبوب آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، آپ کے نرم و نازک پاؤں، آپ کے گلاب کے کلیوں جیسے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، آپ پہاڑ پر چڑھیں گے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پر سوار ہو گئے۔ آج کوئی عمرے پر جائے، آج کوئی حج پر جائے، وہ جا کر اس پہاڑ کو دیکھے، اس غار کو دیکھے تو لوگ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ واہ سیدنا صدیق اکبر، تیری پیار، تیری محبت
تیرے عشق پہ ہم قربان جائیں۔ کہا آپ نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اتنا بڑا پہاڑ طے کیا، اتنے بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ آج لوگ جب اس جگہ پہ جاتے ہیں چڑھتے چڑھتے تھک جاتے ہیں، رستے میں بیٹھ جاتے ہیں، پانی ساتھ لے کے جاتے ہیں، کھانا ساتھ لے کے جاتے ہیں، پھر بھی رستے میں رک جاتے ہیں۔ کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس پہاڑ کو طے کر پاتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ میں سید تیرے صدیق اکبر تیرے عشق پر قربان جاؤں کہ تم نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا، اس غار میں لے گیا۔ جب غار کے دہانے پر پہنچ گئے، سیدنا صدیق اکبر ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ملوذ خاطر رکھتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے نور نظر، آپ ادھر رک جائیں، میں پہلے غار کو اندر سے جا کر دیکھ لوں، غار کو اچھی طرح صاف کر لوں، کوئی ایسا جانور نہ ہو، کوئی ایسا پرندہ نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچائے، کوئی ایسا موذی جانور نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو پریشان کرے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار کے باہر ٹھہر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر چلے گئے، جا کر غار کو اچھی طرح صاف کیا، جتنے سوراخ تھے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس کے لیے کوئی کپڑا نہ بچا۔ تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تشریف لے آئیں، غار صاف ہو گئی ہے، اندر کوئی جانور نہیں ہے، اندر کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی پرندہ نہیں ہے، مگر آپ نہیں جانتے جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سے پیار کرتے تھے، میرے آقا سے محبت کرتے تھے، ایسا ہی ایک سانپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں سن کر 400-500 سال سے وہ سفر طے کرتا ہوا آپ نے سنا تھا، اس سانپ نے سن رکھا تھا کہ میرے آقا ہجرت کر کے جب مدینہ پاک جائیں گے اس غار میں آ کر 3 دن تک ٹھہریں گے۔ اس سانپ نے آ کر اس غار میں ڈیرے لگا رکھے تھے، اس سانپ کی محبت پر قربان جاؤں، اس سانپ کی الفت پر قربان جاؤں۔